رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن تھا، شروع ہو چکا ہے، لیکن کافی ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں اور اس میں ہماری بڑی غفلتیں ہیں۔ یقین جانیے کہ ایسی غفلتیں ہیں کہ اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے، ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی تباہی اور بربادی میں۔ رمضان ایک سیزن تھا نیکیوں کا، کہ نیکیاں کمائی جائیں، نیکیاں بڑھائی جائیں، راتوں کو جاگا جائے، تراویح کے لیے قیام اللیل میں کھڑا ہویا جائے، تہجد پڑھی جائے، فجر میں اٹھا جائے، روزے رکھے جائیں، دن میں اعمال کیے جائیں۔ لیکن اصل میں پتہ ہے کیا، ہم نے اس کو کمائی کا سیزن بنا دیا۔ جو نیکیوں کا سیزن تھا، جو اعمال کا سیزن تھا، ہم نے اس کو کمائی کا سیزن بنا دیا۔ ہم نے پیسہ بنانے کا سیزن بنا لیا۔ ہمارے ہاں لوگوں میں بھی آپ جا کر مارکیٹ سے پوچھیں، لوگوں سے پوچھیں، تو وہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی رمضان جو ہے وہ سیزن ہے بزنس کا، پھر رمضان میں بزنس ہوگا، وہ بزنس کا سیزن ہے، رمضان کاروبار کا سیزن ہے، رمضان میں مال ختم ہو جائے گا۔ رمضان تو نیکیوں کا سیزن تھا، رمضان تو اللہ سے مانگنے کا سیزن تھا، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن تھا، اللہ کو پانے کا سیزن تھا۔ تاجر کا پورا سیزن جو ہے اور پورا بزنس اور پورا کاروبار جو ہے وہ ساری کوشش کرتا ہے رمضان۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ رمضان کا چاند دیکھ کر مسجدیں بھر جاتی اور عید کا چاند دیکھ کر مسجدیں ویران ہو جاتی، بازار بھر جاتے ہیں۔ پھر رمضان عبادت کا تھا، رمضان عبادت کا ہے۔ لوگ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، ڈبل شفٹ میں کام کرتے ہیں۔ مالک اپنے ملازمین کو فارغ نہیں چھوڑتا، صبح 8 9 بجے سے دکانیں کھلتی ہیں اور رات کے 1 بجے تک دکان کھلی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی نمازیں چلی گئیں، نتیجہ یہ ہے کہ اس کی تراویح چلی گئی، اس کی تلاوت چلی گئی، اس کی تسبیحات، ذکر و اذکار سارا چلا گیا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ڈیلنگ پر ڈیلنگ کریں، بزنس پہ بزنس کریں، سامان کے سیل کرنے پر سیل کریں، رات دن ایک کر دیتے ہیں اور اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں جس نے سب سے زیادہ ڈیلنگ کی، جس نے سب سے زیادہ بزنس کیا، سب سے زیادہ کاروبار کیا۔ رمضان میں اس کو سب سے بڑا خوش قسمت سمجھا جاتا ہے، اس کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ رمضان تو نماز کا سیزن ہے، رمضان تو کلمے کا سیزن ہے، رمضان درود پاک کا سیزن ہے، رمضان عبادت کا سیزن ہے، رمضان اللہ کو راضی کرنے کا، نبی کریم کو راضی کرنے کا سیزن ہے، رمضان راتوں کو اٹھنے کا، رمضان قرآن کریم کو پڑھنے کا، رمضان اللہ اللہ کی تسبیحات، رمضان قال قال اللہ کی صداؤں کو بلند کرنے کا سیزن ہے۔ رمضان بازاروں کا سیزن نہیں ہے، رمضان مارکیٹ کا سیزن نہیں ہے حقیقت میں، رمضان تجارت کا سیزن نہیں ہے حقیقت میں، رمضان اللہ کو پا لینے کا سیزن ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر تشریف فرمایا تو آمین فرمایا، دوسری پر چڑھے تو پھر آمین فرمایا، تیسری پر چڑھے تو پھر آمین فرمایا۔ صحابہ نے خلاف معمول جو آپ کا عمل سرزد ہوا اس کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، ہم نے آج سے پہلے آپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ ایسا کر رہے ہوں کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے تو اللہ کی اور جبریل کی اور ساری کائنات کی اس پر لعنت ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں، اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے گا۔ فرمایا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا اس لیے کہ جبریل تشریف لائے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو پائے یا ایک کو پائے اور وہ بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ لے سکا تو اس پر بھی لعنت ہے۔ تو فرمایا میں نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کو پا لے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ یہ لعنت ہے اس آدمی پر جو رمضان تو پائے اسے غفلت میں گزار دے، اپنی بخشش ہی نہ کروائے۔ ہمارے ہاں رمضان میں سب سے بڑی چیز بازاروں کا آباد ہو جانا، دوسرے نمبر پہ مہنگائی کا بڑھ جانا۔ مسلمان رمضان کو پیسہ کمانے کا سیزن اور رمضان کو پیسہ بنانے کا سیزن بنا لیتے ہیں، درہم دینار اور اشرفیاں اور روپیے بنائیں۔ یورپ میں اور غیر مسلم ملکوں میں سنا ہے، دیکھا بھی ہے ویڈیوز میں کہ وہاں رمضان سیکشن بن جاتے ہیں الگ سے، جب رمضان شروع ہوتا ہے رمضان سیکشن بن جاتے ہیں، وہاں الگ سے رمضان کی خرید و فروخت کے لیے ایک کاؤنٹر ہوتے ہیں کہ بھئی اتنے % ڈسکاؤنٹ ہے رمضان کے مسلمانوں کی عبادت کے لیے۔ اور مسلمان رمضان میں کماتے ہیں، کھجور کو پہلے سے سٹاک کر لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ رمضان میں بیچ کے پیسہ کمائیں۔ جو چیزیں رمضان میں استعمال ہوتی ہیں ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ چلے جائیں مارکیٹ میں آج آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز استعمال رمضان میں ہوتی ہے، پکوڑوں کے لیے آلو استعمال ہوتے ہیں، سموسوں کے لیے آلو استعمال ہوتے ہیں، شربت کے لیے جام شیریں وغیرہ استعمال ہوتی ہے، سب کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔
مسلمان رمضان کو جو نیکیوں کا سیزن تھا پیسہ کمانے کا سیزن بنا لیتے۔ اسی طرح بے حرمتی کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ روزہ خود نہ رکھیں، روزہ نہیں رکھتے لوگ، معمولی عذر سے، معمولی بہانوں سے روزہ نہ رکھنا، یہ سب سے بڑی رمضان کی بے حرمتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عذر سے سر میں درد ہے، آج ٹانگ میں درد ہے، رمضان کے روزوں کو چھوڑ۔ اسی طرح غریبوں اور غریب ہمسایوں کا خیال نہ کرنا، آپ کے گھر میں اچھی خوشبو ہے، چیزیں پک رہی ہیں، بن رہی ہیں، اور ساتھ میں پڑوسی غریب ہیں، ان کی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی چیز لے سکیں، یہ غفلتیں ہیں ہماری رمضان کی۔ ہم اپنے کپڑے کتنے اچھے لیتے ہیں، کتنے اچھے شوز لیتے ہیں، کتنی اچھی چیزیں لیتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، ایک دفعہ بھی ان سے نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کے بچوں کو کوئی چیز چاہیے۔ تو یہ رمضان کی سب سے بڑی غفلتیں ہیں۔ یہ غفلتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے روزے کو برباد کریں گی، یہ غفلتیں ایسی ہیں جو آپ کو اللہ کے دربار میں محبوب نہیں بنائیں گی، اللہ کے دربار میں آپ کو ناپسندیدہ بنائیں گی، اللہ آپ کو پسند نہیں کریں گے ان چیزوں سے۔ تو بھائیو، رمضان میں ان غفلتوں کو چھوڑ دیں، رمضان کو نیکیوں کا سیزن سمجھیں، بزنس کا سیزن نہیں، رمضان کاروبار کا سیزن نہیں ہے، رمضان خدا کو راضی کرنے کا سیزن، رمضان اللہ کو راضی کرنے کا سیزن۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔